سورہ فاطر پارہ نمبر 22 شروع سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فاطر ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 42واں نمبر ہے۔ 40 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور ترتیب توقیفی جس ترتیب سے قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اس اعتبار سے اس کا 35واں نمبر ہے، اور اس کے 5 رکوع اور 45 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اور اس کا ماقبل سورہ سبا سے ربط یہ ہے کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زبردستی سفارش کر کے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا، اور پھر کچھ شبہات تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ اور اب سورہ فاطر میں اس بات پہ دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز متصرف ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ سب کچھ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اور اس کا نام سورہ فاطر اس لیے رکھا کہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ فاطر ہے، اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو مرکزی مضمون وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اور یہ نظام ہستی بھی چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اسی بات پہ آگے تقریباً 11 دلائل عقلیہ ہیں، اور پھر کچھ بشارات ہیں، اور کچھ جو کفار کے لیے ڈراوے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اصل میں جو لفظ بنانا، پیدا کرنا، اس کے لیے قرآن مجید میں 6 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے، کچھ فرق ہے اس میں۔ ان میں سے ایک لفظ فاطر ہے۔ فاطر کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر نقشے ماڈل کے بنانا، اور پھر بنا کر اس کو تراش خراش کر کے اس کو مزین اور خوبصورت بھی کرنا، خوبصورت بنانا۔ کہ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے بغیر نقشے کے، کہ پہلے تو ان کا ماڈل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً ان کو بنایا ہے، اور پھر ان کو بنا کر بڑا مزین خوبصورت کیا ہے کہ آسمان کتنا خوبصورت، اس میں ستارے لگائے، اور اس کا اسی طرح کلر کتنا خوبصورت اور مزین ہے۔ اور اسی طرح یہ زمین ہے، اس میں دیکھیں پہاڑ، دریا اور میدانی علاقے، پہاڑی علاقے، ہر طرح کے جو ہے نا وہ بنائے، جس سے زمین کی خوبصورتی اور تزئین میں دن بدن کیا اضافہ ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، یعنی پیدا بھی کیا اور ان کو بنانے کے بعد ان کو خوبصورت اور مزین بھی بنایا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں۔ جاعل بنانے والا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، رسلا یہ رسول کی جمع ہے۔ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، تو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو بھی رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہدایت کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیغام رساں ہیں، یعنی جبریل امین کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے پیغمبروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے مستقل ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان فرشتوں تک پہنچاتے ہیں جن کے ذمہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کام لگایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ فرشتوں کے بارے میں کہا نا کہ رسول پیغام رساں، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، آخری پارے میں، کہ بے شک یہ بڑے شریف قاصد کا کلام ہے۔ تو اس سے مراد جبریل امین ہے، تو جبریل امین پہ بھی لفظ رسول کا اطلاق ہے۔
تو جاعل الملائکۃ کہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے فرشتوں کو رسولا پیغام رساں، پیغامبر، پیغام لے کر جانے والے، اولی اجنحۃ مثنی جو ہیں دو دو پروں والے، وثلاثہ اور تین تین پروں والے، ورباع اور چار چار پروں والے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں ان سے بعض کے 2 پر ہیں، جس طرح پرندے کے پر ہیں اس کے ساتھ وہ اڑ کے جاتا ہے، بعض فرشتوں کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں، اور بعض کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور مشرق سے مغرب تک کا یہ جو خلا ہے بھرا ہوا تھا۔ 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، ایک غار حرا میں اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا پر۔ تو 600 پر ہیں اور بہت یعنی جسامت والے، بہت عظیم، بہت بڑے فرشتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل امین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ آپ بڑی طاقت والے، اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے؟ وہ فرمانے لگے جی کہ اللہ نے جو مجھے طاقت دی آپ اس کا اس سے اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹنے کا حکم دیا تھا تو مجھے اللہ نے 600 پر دیے ہیں، تو میں نے 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پر وہ جو 10 بستیاں تھیں ان کو ایسے اٹھایا اور اوپر سے لے کر میں نے جو ان کو ڈیل دیا، الٹا کر دیا۔ اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا نا تو بڑا حیران ہوا کہ 600 پر ہیں اور یہ سارا خلا بھرا ہوا ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب اگر آپ اسرافیل کو دیکھ لیتے تو پھر آپ کتنے حیران ہوتے، اس کے تو 12,000 پر ہیں، 12,000 پر ہیں۔ یہ تفسیروں میں لکھا ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے تو 12,000 پر ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بڑے بڑے فرشتے بنائے، بڑی مخلوقات پہ۔ تو یہاں بھی فرمایا نا یزید فی الخلق کی، وہ اضافہ کرتا رہتا ہے اپنی مخلوق میں، ما یشاء، جتنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا سلسلہ رکا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے، دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں۔ آج کل جس طرح وہ یہ جو نئی سائنسی تحقیق ہے، اس سے بھی بڑی بات واضح ہوتی ہے کہ دن بدن نئے نئے ستارے جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی کہکشائیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نئی نئی کہکشائیں، نئے نئے ستارے جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنی نئی مخلوق، اب انسان ہیں، حیوانات ہیں، دن بدن پیدا ہو رہے ہیں، دن بدن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور تخلیق بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ یہ جو کائنات ہے ابھی تک بھی نامکمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہہ رہے ہیں فیکون، وہ ہو رہا ہے، دن بدن اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے۔ یعنی وہ جو یعنی اپنی تخلیق اور پیدائش میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کیوں جی؟ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ رحمت، برکت، نعمتیں، صحت، علم، حکمت، رزق، یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ سارے اللہ کی رحمت کا حصہ ہیں۔ اور ان چیزوں کے دروازے اللہ تعالیٰ جس کے لیے کھول دیتا ہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، فراوانی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی، مال و دولت کی، صحت کی، عزت کی۔ کوئی اگر اس کو بند کرنا چاہے تو بند نہیں کر سکتا، روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، ساری دنیا والے بھی مل کر اس کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ اور اگر جس کے لیے یہ دروازے بند کر دیتا ہے، اپنی رحمت کے اور برکت کے دروازے بند کر دے، تو فلا مرسل لہ من بعدہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بند کرنے کے بعد اب اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا۔ جسے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا، وہ ایسی ذات ہے عظیم۔ اور یہ جو نبوت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو چاہا ہے نبوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو
نہیں دی، اور وہ 100 دعوے کرے جھوٹا دجال کذاب ہے نبی اللہ۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا حضرت آدم علیہ السلام سے جاری کیا، اور ہر نبی اپنے علاقے کے لیے اور اپنے وقت کے لیے رحمت تھا، ہر نبی اپنے علاقے کے لیے جہاں تک اس کو بھیجا گیا تھا اور اپنے وقت کے لیے رحمت۔ لیکن آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دی ہے۔ اب وہ سارے دروازے نبوت کے بند، اب ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اگر رحمت ہیں اللہ کی پورے کائنات اور پورے جہانوں میں تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ تعالیٰ للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، اپنی رحمت کا دروازہ، فلا، پس نہیں ہے، ممسکا، بند کرنے والا، لہا، اس کو، کہ جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کھول دے تو فلا ممسک لہ، اس کو روکنے والا، امساک کا معنی ہوتا ہے روکنا، بند کرنا، اس کو روکنے والا، بند کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ وما یمسک، اور وہ جس کو وہ روک دے، فلا مرسل، پس نہیں ہے بھیجنے والا، لہو، اس کو، من بعد، اللہ کے روکنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے روکنے کے بعد اس کو جاری کرنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، الحکیم، لیکن جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت میں مبنی ہے، حکمت کے تقاضے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ پہ ایمان لاؤ کہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے تو پھر اسی کو خالق، مالک، رازق، پھر اسی کو سب کچھ مانو۔ کیونکہ آخر میں سوال کیا نا کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور ہے ایسا جو کہ پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، رزق پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے، یعنی آسمان سے بارش برسا کر زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کی زبان پہ یہی ہے، اور یہ بات تو کافر بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ بھئی خالق، مالک، رازق حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پھر معبود بھی تو وہی ہے نا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو کہ تم انکار کر رہے ہو، اور جگہ جگہ جو ہے وہ یعنی تم نے شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، کہیں بت پرستی ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے؟ فرمایا جب تم مانتے جو ہو کہ خالق رازق وہی ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر کی، نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ان کی قدر کرو، ان کا شکر ادا کرو۔ حل کیا ہے، من خالق، کوئی پیدا کرنے والا، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، یرزقو، جو رزق دیتا ہے، تم کو، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے۔ یہ نتیجہ بیان کرو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ والے کام میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، دن رات، جب بھی موقع ملتا اللہ کا پیغام سناتے، لیکن آگے سے کفار کا جو رد عمل تھا، خاص کر مکہ مکرمہ میں، وہ زیادہ تر تکذیب اور جھٹلانا ہی تھا، تو اس سے بعض دفعہ بہت پریشان ہو جاتے، رنجیدہ ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے تو پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا تھا، اور جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہر ایک کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنا کام نہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر عظیم دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے درجات کی بلندی ہوتی رہے گی۔ باقی وہ مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو فَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر کام کا انجام اللہ کے پاس ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ان کے انکار کی جزا دے گا۔ آپ کو آپ کی تبلیغ کی اعلیٰ جزا ملے گی، اور ان کو ان کے انکار کی جزا ملے گی عذاب کی صورت۔
فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ، تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں، رُسُلٌ رسول من قبلک، آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سارے کام لوٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف، جتنے بھی امور کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو متنبع کیا کہ قیامت کے قیام کا اور اسی طرح لوگوں کے جو احتساب کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ وعدہ بالکل سچ ہے، حق ہے، وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے، لیکن دنیا تمہیں قیامت سے غافل نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں لگ جاؤ اور آخرت سے غافل ہو جاؤ، اور پھر تباہی اور بربادی جو ہے آخرت میں تمہارا مقدر بن جائے۔ اور میں ایسا نہیں کرنا، دنیا کی رنگینیوں میں لگ کے آخرت کو نہیں بلانا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کثرت کی طلب نے انسان کو غافل کر دیا یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ دنیا میں انسان لگا رہتا ہے، موت اچانک آ کے پکڑ لیتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو۔ تو فرمایا کہ دنیا میں لگ کے غافل نہیں ہونا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور اس سے مراد شیطان ہے، کہ شیطان جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے انسان کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پہلے تو اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے، دیکھو جی اللہ کی ذات اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہی، ہر چیز اتنی بڑی ذات ہے تو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اسی لیے دنیا میں داہریہ بھی ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے، اگر اس طرف آ جائے تو پھر ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ہر بادشاہ کو، ہر بڑے کو وزیر مشیر کی ضرورت ہے، اللہ کو بھی ضرورت ہے۔ جب اگر اس سے انسان بچ جاتا ہے، ایمان پہ آ جاتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، تو پھر اس کو دوسری طرف سے گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے جی اللہ غفور الرحیم ہے، جو مرضی ہے کر، یار اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ انسان کو گناہوں میں لگا کے گناہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان بغیر توبہ کے مرتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ جہنم مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بڑا دھوکے باز ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر ساتھ ہی واضح طور پہ نام لیا، فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو، شیطان جو ہے نا یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو۔ ایک ہوتا ہے نا دشمن، اور ایک ہوتا ہے دشمن کو دشمن سمجھنا۔ اگر کوئی آدمی دشمن کو دشمن سمجھے گا تو اسے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں، لیکن اگر دشمن کو دشمن نہیں سمجھے گا تو نہیں بچائے گا، پھر اچانک آ کے گردن پکڑے گا دشمن۔ ہاں، یا عموماً یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آج کل جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ دوستوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ دوست لے جاتے ہیں، چلو یار آؤ سیر کرتے ہیں، وہ اس کو تو اندر سے وہ دشمن ہوتا ہے، لیکن وہ دشمن نہیں سمجھتا، اس پہ جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، وہ لے کے مار دیتا ہے۔ تو اب شیطان جو ہے نا وہ بھی انسان کا ازلی دشمن ہے، شروع سے ہی، ابتدا سے ہی انسان کی جب ابتدا ہوئی اس وقت سے دشمن ہے، لیکن اگر انسان اس کو دشمن سمجھے گا تو بچ جائے گا، نہیں سمجھے گا نہیں بچے گا۔ اور فرمایا کہ وہ شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے غلط کاموں کی طرف تاکہ غلط کام کریں وہ بھی، اور سارے پھر مل کے جہنم میں جائیں شیطان کے ساتھ۔ فرمایا نا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم، پس ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کہ لا ہے نا جی، اس کے بعد تغرنا، یہ تغرنا ثقیلہ نون، تو یہ کیا ہو گیا جی، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اور ولا یغرنا، اور ہرگز تمہیں ولا یغرنا، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، بڑا دھوکے باز۔ یہ غرور فعول اس کا وزن ہے، یہ مبالغہ ہے، اس سے مراد بڑا دھوکے باز، اس سے مراد شیطان ہے، کہ شیطان سے بڑا دھوکے باز دنیا میں کوئی نہیں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، فاتخذوہ، پس تم اس کو بناؤ یا سمجھو اس کو، عدو، دشمن، کہ تم اس کو دشمن ہی سمجھو اور تم اس کو دشمن ہی شمار کرو، پھر ہی تمہاری کامیابی ہے۔ کیوں؟ انما، بے شک وہ، یدعو، بلاتا ہے، حزبہ، اپنے گروہ کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، جہنم والوں میں سے۔
ایک ہے نا حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کا گروہ ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، اور ایک ہے حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، وہ ہیں جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے، اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی۔ وہ ان کو بلاتا ہے تاکہ وہ سارے جہنم والے ہو جائیں، ان کو لے کر ان کی قیادت کرتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ تھوڑا سا آگے وضاحت کر دی نا کہ وہ کون سے ہیں۔ الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ان کے لیے کیا ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ وہ شیطان کے گروہ ہیں، شیطان ان کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ایمان والوں کے بارے میں بتایا، والذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور کرتے رہے نیک اعمال، نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بدنی، مالی، ہر طرح کی جو عبادت اللہ نے لازم کیا وہ کرتے رہے، لہم، ان کے لیے، مغفرت، اللہ کی طرف سے بخشش ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ ایک تو یعنی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، بہت بڑا اجر ہے، اور وہ اجر ہے جنت الفردوس کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔